أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا
لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم ہما قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی تنہائی معلّہ مجلّہ بابرکت برحمت بمغفرت بلند و بالا کلمات صرف و صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات لائق مختصر حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام اللہ دے تمام پر گزیدہ پیغمبر رسول کے اوپر اور بالخصوص درود و سلام میرے اور تہاڈے دل دی بہار اس پوری کائنات کے امام الانبیاء
امام الہدا، امام الرسل، افضل الرسل، خاتم النبیین، پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و مقدس و متحدر پر حضرات عظیم وقار، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں اور انتہائی عزت لائق معززات، مکرمات، مطہرات، پردہ نشین، باحیاء، باوقار میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول دی آمد اور پیغمبر علیہ السلام ہر اسلامی مہینے دی آمد کے اوپر انہاں بابرکت الفاظ سے نال اپنے رب کو دعا کر دے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ یہ آن والا مہینہ ساڑھے واسے امن اور ایمان والا بنا دے، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام والا بنا دے، ربی و ربک اللہ، اے چند تیرا رب بھی اللہ ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی ایک اللہ ہے۔ حضرات عظیم وقار، دوران خطبہ جو آیت مقدسہ کی تلاوت کی تھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت بچینہ کے اندر اپنے بندیاں نو ایک نصیحت، ایک وعید سنائی ہے، اور میرا اور تمہارا یہ ایمان کامل اور مکمل ہے کہ سب کو بہترین نصیحت اللہ دی ہے اور وہ رسول دی۔ اسی طرح سب کو بڑی وعید کیا جاتا ہے، قرآن کو سخت بات ہے، حکم کو وعید کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سارا ایمان ہے کہ اہل ایمان جو اللہ کی وعید نو سنتے ہیں، اللہ کے سخت حکم نو سنتے ہیں، رسول کی طرفوں کسی چیز کی وعید سنتے ہیں، حکم سنتے ہیں، سمعنا و اطعنا، یہ کہتے ہیں اسی سن لے آئے، اسی اطاعت کر رہے ہیں، یہ نہیں اسی دیکھ لے، اسی سن لے اور سوچا نہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں۔ اہل ایمان جنہیں نے رب اور رسول دی جو وعید سن لیتے ہیں، حکم سن لیتے ہیں، فوراً کما حق ہو اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ رسول دے فرامین کے اوپر قربان کرنا واسطے تیار ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے روح گردانی کی تھی نافرمانی کر لی ہے، میرے رب نے انہوں کو عبرتناک نشان بنا دیا۔ اللہ سونے اسی دعا کرتے ہیں سانو فرما بردارہ دے اندر شامل کر لے، جڑے تیرے نافرمان تیرے رسول دے نافرمان ہے، میرے مولا سانو انہوں کو محفوظ فرما لے۔ حکم یہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ پاک نے فرمایا انہاں لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کس کام تو ڈرنا چاہیے، یخالفون عن امرہ، میرے رسول دے حکم دی نافرمانی کرن تو ڈرنا چاہیے۔ صدقے قربان جاواں حضرات، دنیا دے اندر ماں باپ نو اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے، انہاں دیاں بڑیاں عظمتاں، بڑیاں فضیلتاں نے۔ اللہ پاک نے ماں باپ دی نافرمانی کو منع کیتا ہے،
کیوں منع کیتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری عبادت تو بعد سب تو اس کائنات کے اندر میرے رسول کی اطاعت تو بعد جنہاں دا حکم مننا ہے وہ تواڈے ماں باپ نے، انہاں دی گل نہیں ماننی۔ ایتھے اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرمایا ہے انہاں لوگاں نوں ڈرنا چاہیے اس بات کو میرے رسول دی نافرمانی تو میرے اللہ سونیا اسی تیرے کول دعا کردے ہاں اپنے رسول دی نافرمانی تو سانو محفوظ کر لے، سانو محفوظ کر لے۔ کائنات دے لوگوں ان تصیبہم فتنۃ، اگر تسی میرے رسول دی نافرمانیاں کیتیاں، میرے رسول دی نہ منی، اللہ پاک فرماندے نے تواڈی زندگیاں دے اندر جڑے نے فتنے آ جان گے، تسی فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، اللہ پاک نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا جڑے میرے پیغمبر دے حکم دیا نافرمانیاں کریں گے، اللہ پاک انہاں نوں عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا۔ میں اور تسی دیکھنا ہے ساڈے معاملات جڑے نے یہ بگاڑ کے شکار نے، جدھر دیکھ لو فتنے برپا نے، کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آئے گا جڑا اس بات کی دہائی نہ دے جناب میں آزمائشات کے اندر مبتلا ہوں، پریشانیاں کے اندر مبتلا ہوں، آزمائشاں کے اندر مبتلا ہوں، امتحانات کے اندر مبتلا ہوں۔ جدھر دیکھ لو ہر بندہ اس بات کی دہائیاں دے رہا ہے۔ حضرات اللہ پاک کو مومن نال بڑا پیار ہے، مومن نال بڑی محبت ہے، اللہ بڑا رؤوف الرحیم غفور الرحیم ہے۔ آؤ ذرا غور کر لینا، اسی غور کرنا ہے یہ فتنے اے مصیبتاں اے عذاب طرح طرح دے کیوں آ رہے ہیں۔ فرمایا میرے رسول دی نافرمانی نہ کرو، فتنے آ جان گے، مصیبتاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرات مستدرک حاکم دی روایت غور نال سماعت فرمانا ہے، امام حاکم نے اپنی صحیحین دے اندر انہوں بیان فرمایا ہے، حضرت علامہ البانی نے اپنی سلسلہ الصحیحہ دے اندر بیان فرمایا ہے۔ کی فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا ستۃ لعنتم ولعنہم اللہ وکل نبیہم، آمینہ دلال نے فرمایا اللہ پاک نے 6 بندیاں تے لعنت کی تھی ہے، انا للہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ستۃ لعنتم ولعنہم اللہ وکل نبیہم، اللہ پاک نے اللہ دے ہر نبی نے 6 بندیاں تے لعنت کی دی ہے۔ امام حاکم روایت نو بیان کرتے ہیں اللہ 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 کی فرماتے ہیں آمینہ دلال نے فرمایا 6 کو بیان کرتے کرتے 6واں آمینہ دلال نے فرمایا الطارق لسنتی، امام ابن حبان نے بھی بیان فرمایا انہیں اندر 6واں کیڑا ہے الطارق لسنتی، میرے پیغمبر دی سنت نو چھڈن والا، سنت دا طارق، سنت نو منہ موڑن والا، انہوں پتہ ہے اے سنت ہے اے نبی پاک دا طریقہ ہے، میرے نبی پاک دے جناب قول تو بھی ثابت ہے، آقا دے فعل تو بھی ثابت ہے، محبوب کے تقریری عمل تو بھی ثابت ہے، یعنی میرے پیغمبر دی سنت نو چھڈن والا یہ پہلا یہ 6واں بد نصیب میرا ہے الطارق لسنتی، نبی پاک دی سنت کو اراد کرنے والا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر فتیا ہے کہ سنت کو اراد کرنے والا کیا جے بارے آمینہ دلال نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضرات کو کرنا سنت کا تاریخ کیڑا ہے، آقا فرماتے ہیں جن نے میری سنت کو انکار کر دیتا، اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، آقا فرماتے ہیں فلیس منی، وہ میرے اندروں نہیں، جن نے میری سنت کو اعراض کر لیا فلیس منی، بعد نے کیا وہ میری امت کے اندروں نہیں ہے۔ اس حدیث سے نبی پاک نے فرمایا فلیس منی، وہ میرے اندروں نہیں ہے۔ حضرات جدا اللہ دے رسول نال تعلق ٹوٹ گیا، جدا اللہ دے رسول نال تعلق
ٹوٹ گیا تو دنیا کے اندر بھی رسوا ہو جائے گا، قبر کے اندر بھی رسوا ہو جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر بھی رسوا ہو جائے گا۔ اسی کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی فلیس منی۔ امام بخاری نے یہ ترجمہ یہ معنی بیان کیتا ہے کہ جب میرے اندروں نہیں، میری امت کے اندروں نہیں، فرماتے ہیں کہ تو مراد فلیس ہوا علی طریقتی، اس تو مراد وہ بد نصیب میرے طریقے سے نہیں ہے، فلیس ہوا علی طریقتی، وہ میرے طریقے سے نہیں، وہ میری امت جو وہ میرے اندروں نہیں ہے، یہ وہ بد نصیب بندہ ہے جو اللہ پاک نے بھی لعنت کی تھی ہے، اللہ نے ہر نبی نے بھی لعنت کی تھی ہے۔ اسے کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اپنے پیغمبر کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، تمام تو وہ کوشش کرنی ہے، اور اللہ کو دعا کرنی، کوشش تو پہلے کی کرنی ہے۔ ایسی دعا ہے نا، دعا یہ ایسی چیز ہے، یہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ کاتب تقدیر مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کی اثر سے۔ اللہ مایوس بھی نہیں ہونا، بندے کو گناہ ہو جاتا ہے، کل بنی آدم کرتا ہوں، گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، لفزش ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، بلکہ عاجزیاں ان کی ساریاں کرنیاں نے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دینا ہے، اور اپنی زبان سے درو کی کہنا ہے اللہم اغفر لی، اے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی، اللہ میں معاف کر دے، ورحمنی، اللہ میں تیرے رحم کر دے، وجبرنی، اللہ میرے نقصان پورے کر دے، ورفانی، اللہ میرے درجے بلند کر دے، وحدی، اللہ میرے ہدایت دے دے، وعافنی، اللہ صحت والی زندگی دے دے، وارزقنی، اللہ میرے رزق حلال عطا کر دے۔ انہاں التجا بندہ جدو رب کریم دے اگے کردا ہے، اللہ دیاں ساریاں غلطیاں تے معافیاں دا کلم پھیر دیندا ہے۔ نبی نے حکم دی نافرمانی نہیں کرنی، ہو گئی ہے، گھمنڈ نہیں کرنا، غرور اور فخر نہیں کرنا، بلکہ آج دن اللہ کے دربار کے اندر پیش ہو جانا ہے۔ آؤ ذرا غور کر لینا، مسند احمد کی روایت آمنہ بلال نے کی فرما دیتا ہے، آگے فرماتے ہیں جُعِلَ السِّدْرَةُ وَالسَّمَاءُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جڑا بندہ نبی دیاں نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور دے اندر، فخر دے اندر، تکبر دے اندر آگے کرتا رہتا ہے، جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالسَّوَاءُ، اللہ پاک ذلت رسوائی ہوتے مسلط کر دینا۔ جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالسَّوَاءُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور جن نے میرے رسول نے امر دی، حکم دی، آپ کی اتباع نہیں کی تھی، آپ نے سنتوں پہ عمل نہیں کیتا، آپ نے قول پر تقریر دے، آپ نے نقش قدم پہ نہیں چلے آئے، حضرات کی ہوئے گا ذلت رسوائی ایدہ مقدر بن جائے گا۔ ذلت و رسوائی ایک بندہ ہوئے جن کو بولے جو وہ اپنے رب دے کے عاجزیاں کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، یہ نہیں چلو جو ہے گا دیکھی جائے گا جہاں میٹھا تے اگلا کہنا، یہ جہاں میٹھا تے اگلا کہنا دیکھا، یہ بھی نہیں کرنا۔ مسلمانوں، مومنوں، میرے پیارے دیروں، میرے بھائیوں، اللہ والیوں تے اللہ والیوں آجو بھول کر لو۔ آج اسی دیکھنا میرے تیرے معاشرے کے اندر جدھر دیکھ لا بگاڑ بگاڑ، جدھر دیکھ لا فتنے فتنے نے، جدھر دیکھ لو رسوائی تے ذلت نظر آئے گی۔ البتہ بڑے بڑے دینی گھرانے دے اندر بھی، علماء دے گھرانے دے اندر بھی تینوں فتنے فساد نظر آن گے۔ عام لوگ تے عام لوگ نے، لیکن جڑے علماء نے، جنہوں نے علماء ورثۃ الانبیاء کیا گیا
ہے نبیاں دے علم دے وارث علماء نے علماء دیا جواناں ہونا دے اندر بھی حضرات کوئی جوان اٹھا کے دیکھ لو فتنیاں تو تینوں مبرہ نظر نہیں آئے گی کوئی جناب مدرسے دیکھ لو فتنیاں تو مبرہ نہیں نظر آن گے یہ اسلام دے کیے نے مساجد دی طرف دیکھ لو فتنیاں تو نظر جناب مبرہ نظر نہیں آن گے علاقے دے لو شہر دیکھ لو بستیاں تے دیہات تے پنڈ تے ملکاں دے ملک دیکھ لو جدھر نظر دوڑاؤ غلط فتنے نظر آن گے خرابیاں نظر آن گیا انہاں دے اندر لڑائی جھگڑے فساد اور جناب حسد تے بغض نظر آئے گا حضرات کیوں ہو رہا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی فرمایا جن نے میری سنت کو اعراض کر لیا ہے حضرات آقا فرما دے میرے اندروں نہیں ہے حضرات قرآن کہہ رہے ہیں اللہ الحمدللہ رب العالمین ہے ساری تعریفاں اللہ واسطے جڑا سارے جہنم کی کرنے والا ہے بولو ذرا پالن والا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرا نبی تمام جہان واسطے رحمت للعالمین ہے حضرات اللہ کی بغاوت رسول کی بغاوت جب ہو جائے گی فتنے برپا ہو جائیں گے سارے کام دے اندر اتفاق نہیں رہے گا اتحاد نہیں رہے گا کاروبار جڑے نے جناب نہ اتفاقی دی نظر ہو جائیں گے کار سارے بے برکتی دی نظر ہو جائیں گے مساجد جڑے نے اے جناب انہاں دے اندر سکون نظر نہیں آئے گا مدارس جتے قال رسول اللہ کیا جا رہا ہے وہ تو پڑھنے پڑھانے والے کو سکون تے اطمینان نہیں ہوئے گا جناب جلسیاں دے اندر جمعیاں دے اندر درس القرآن دے اندر سکون نظر نہیں آئے گا روایتی معاملات بن جائیں گے ایک دے پہلو یار کدھر آیا یار میرا دل کیتا چل نہ تے ٹاپ تے سن لواں نہ تے ٹاپ جا سن والا بھی اونوں بھی اللہ نہ مراد نہیں کرے گا اودی مراد مل جائے گی لیکن اگر محبت پیار دے نال پیغمبر اللہ تے پیغمبر دے رسول دے نقش قدم تے چلدے ہویا اللہ کے رسول دے حکم دے مطابق آواں گئے حضرات درجے بھی بلند ہون گے گناہ بھی معاف ہون گے اللہ لا تعداد نیکیاں بھی عطا کر دے گا دیکھو بیٹھی نہیں کرنا حضرات دین دیکھو بیٹھی کا نام نہیں دین عمل کا نام ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکیہ کے بھیتر میں نہ نوری ہے نہ ناری اور بڑے قیمتی جو لے تیرے جناب گوش گزار کر دے وہاں آمینہ بلال نے فرمایا جوری السلت والسوار علا من خالف امری اور حدیث آپ دوسری بھی سن لو نمازی صاحب دوسری بھی سن لو دیکھنا جنہوں نے میرے رسول دے امر دی آپ نے حکم نے نافرمانی کی تھی اللہ نے اس پیغمبر کو اس کائنات کے اندر اتنا رؤوف اور رحیم بنا کے بھیجا ہے اور اتنا جناب نرم دل اور اپنی امت کا غم خار امت کے درد دے اندر رون والا نبی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اپنے باپ دے بولو آمینہ دلال جناب محمد صحیح مسلم دی روایت صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیارے نے آقا نے ایک شخص نو دیکھیا غور کرنا میرے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی کرنے والا آقا نے دیکھیا اپنے بائیں ہاتھ دے نال کھا لیا ہے کھانا تناول کر رہے فرمایا کل بھی یمینک اور بائیں ہاتھ نال کھانے والے اپنے سجے ہاتھ نال کھائے حضرات ذرا غور کر لینا میرے پیغمبر رؤوف الرحیم نے آقا نے فرمایا بائیں نال کھانے والے سجے نال کھا میرا ہاتھ بالکل سجا بالکل سلامت بالکل ٹھیک ہے تکبرانہ انداز کے اندر درود کے فخر کے اندر کہتا ہے میں نہیں کھاندا حضرات غور کرنا آپ دے صحابہ بیان کر دے کہ جو تکبر دے انداز دے اندر نبی دے حکم نو موڑ دیتا آقا فرماتے ہیں اپنے سجے نال کھا بائیں نال نہ کھا کہندا میں نہیں کھاندا نبی دے صحابہ بیان کر دے یہ بندہ اتنا بد نصیب ہویا ساری زندگی طاقت دے باوجود بھی کبھی اپنے سجے ہاتھ نال نہ کھا سکا اصل کس نو کہندے بھی نہیں نا اللہ پتہ نہیں کیوں جس نو کہہ لگے بھی شرم کری دی یار تیرا ماشاءاللہ سجا سلامت ہے صحیح ہے بھائیا نبی پاک نے منع کیتا ہے
حضرات حدیث کو اگر سناوا جمعہ ختم ہو جائے گا ایتھے اور باتیں دینا ذہن نشین کر دے ہو آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج کیوں میں کہہ رہی ہوں میرا نبی بغیر اللہ کی وحی تو بولنا وہ بولو اما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرا پیغمبر ان کی دیر دی بولتا کبھی تک آسمان تو رب وحی نازل نہ کر دے آقا فرماندے نے اپنے سجے نال کھا کھبے نال شیطان کھاندا ہے کھبے نال کون سارے ذرا بولو انہیں میرے نبی نے ڈائریکٹ نافرمانی کی تھی کہ آقا نے انہوں بددعا نہیں دیتی لیکن میرا رب جیڑا ساری کائنات دا مالک ساری کائنات دا خالق ساری کائنات دے نظام نو چلان والا تے بنان والا جنوں سی پیارے انداز دے اندر کہی دے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ساڑھے واسطے اللہ ساڑھا کار ساتھ ساڑھا مشکل کشا حوث اعظم دستگیر میرا ربی کا بھی ساری زندگی اے متکبرانہ انداز جندر کہنے والا میں نہیں کھاندہ ساری زندگی سجے نال نہیں کھا سکے آئے اے حدیث سے بے جھوڑی لنزلت والسمار علا من خالف امری اس تو بڑی ہے پر کی ذلت رسوائی ہوگی انہیں میرے پیغمبر نے حکم نہیں نافرمانی کی تھی یہ ذلیل ہو گیا رسوا ہو گیا شیطان دا ساتھی بن گیا ہے اجرا شیطان دا ساتھی بن جائے ونسلہ جہنم وسعار المسیرہ جڑا شیطان دا ساتھی بن جائے حضرات اللہ پاک انہوں آزاد کر دیں نولیہ ما تولا جدھر دل کر دے چلے جاؤ جدھر دل کر دے چلے جاؤ اور میں رب نے تینوں اپنی حفاظت کو بری کر دیتا ہے اپنے ذمہ تو تینوں بری کر دیتا ہے حضرات اے میرا تیرا معاشرہ اگر نبی دے معاشرے کی بات کریے یہ جدوں آیت نازل ہوئی ایک چھوٹی جی بھول چھوٹی یا نافرمانی کہہ دو میدان احد سجن والا ہے میدان احد اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نال جڑے وعدے کیتے ہر وعدہ میرے رب نے سچ کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب دی ڈیوٹیاں لگا دی چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ٹیلے تے کہ تسی اگر واضح فتح بھی دیکھ لو یہ شکیست بھی دیکھ لو اسی اس درے نو چھڈنا اس ٹیلے نو چھڈنا نہیں ہے اللہ والو یہ تے میرے رب دی مرضیاں نے نبی پاک دے صحابہ آپ دی نافرمانیاں نہیں کرنے والے اما تنگوش ہو کے میرے نبی نال پیار سے محبت کرنے والے مالا جان قربان کرنے والے حضرات کی انسان ہے نا خطا کا بدلہ ہے ادھر دیکھ جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو خطا عطا کر دیتی ہے یہ ٹیلے والے بھی جناب مال غنیمت اکٹھا کرنا اور کوئی کہتے نہ جاؤ نبی پاک نے منع کیا تھی جب تک وعدے فتح دیکھ لو یا شکست ہو جائے شکست تو دیکھو تسی ٹیلا چھڑنا کہ ٹیلا چھڑ کے میدان جہاد دے اندر آ گئے نے خالد بن ولید دے مسلمان نہیں ہوئے ایک مقام تے رک کے دیکھا یہ ٹیلے والے بھی اتر گئے نے یہ بھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں خالد بن ولید جڑے بڑے بہادر نبی پاک ادے مسلمان نہیں ہوئے بڑے بہادر تے بڑے شجاع انسان تھے حضرات انہوں نے پلٹ کر کے حملہ کیا ہے میرے نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو جاندے نبی پاک نے دل مبارک شہید ہو ہویا کی آقا نے کی کیا سی جس ٹیلے نو وہ بولو چھڑنا نہیں ہے بلی یحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم اے چھوٹی جی غلطی 70 صحابہ دی جان لے گئی کوئی نافرمانی نہیں آج میرا تیرے معاشرے کے اندر ایک ایسا عمل ایویں سمجھ لو
کہ جنہ دور اسی اس کام تے لائدہ کسے کام تے جتنا دو طاقتور تو طاقتور غریب کا غریب تو کوشش کرتا ہے تمام کو طاقتور تے طاقتور ہے نا طاقتور کرتا ہے نا یہ غریب جڑا بیچارہ دوسرے اپنے مسلمان بھائیاں کو تعاون کروا کے ایک انو کی کیا جاتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس مننا عمل میں تیری اس کام کی طرف اس عمل کی طرف تیری توجہ کروانا چاہنا ہوں یہ کام کی آقا نے فرمایا النکاح من سنتی نکاح میں نبی دی نکاح میں نبی دی سنت حکم اللہ دائے سنت میں نبی دی ہے بلکہ جناب نے تو فرمایا النکاح نصف الدین النکاح 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 نصف الدین النکاح نصف الایمان امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے نکاح دین نصف ایمان آدھا ایمان دوسرے دن میں نکاح نصف الدین نکاح آدھا کی ہے یعنی کہ آدھا دین جو بندہ پڑھتا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ کی توحید دی گواہی پیغمبر کی رسالت دی گواہی کہ مسلمان بن گیا ہے اور جناب اس کے بعد یہ اوپر اور بہت سارے احکامات لاگو نے کہ جدوں بدولت میں پہنچ جاتا ہے یہ ماں باپ دا حق ادا کر دینے حضرات پورا دین تے اسلام تے ایمان کو اختیار کر لینا اور اسی ہی دیکھنا کیا ساڑیاں شادیاں نبی دے طریقے دے مطابق ہیں کام کہہ رہا ہے النکاح نصف الدین نکاح کی اللہ یہ حدیثاں یاد کر لو النکاح نصف الایمان اللہ ایمان ہے کیا ساڑیاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کس طرح کر رہے اسی اللہ سارے ماں باپ والے الحمدللہ پہنا بھائیاں والے بیٹھے ہیں میں آگے ایک دن بات گئی سی شادی ہوتی ہے تے شادی تو بعد جڑے جانتے ہیں کچھ اہل علم یا اس طرح کہہ لو جڑے جناب دین نال تعلق رکھتے ہیں شادی ہو گئی تو دعا کیڑی کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین اللہ نے اولاد عطا تے شادی تو پہلے جنہ بچیاں دی شادیاں نہیں ہوئی ماں باپ بیٹھے ہیں اے دعا کریا کرو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ میری ربنا هب لنا اللہ نے میری اولاد دی کی زوجیت میری اولاد اللہ میرا سب کو جڑائے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اللہ اے تم دیتا ہے اے بیوی دیتی ہے اے بچے دیتے ہیں اللہ سونیا میری اس اولاد کو میرے واسطے میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا حضرت خلیل نے دعا مانگی دیا اللہ میری ذریت کو اللہ امام بنا دے اللہ نے آمین اللہ سارے اولادوں کو دین کا امام بنا دین کا مبلغ بنا دے دین کو منن والا بنا دے اللہ رسول کے حکم میں عمل کرنے والا بنا دے حضرات یہ دعا مانگیا کرو انشاءاللہ الرحمن میرا اللہ آن والی اولاد کو بھی نیک کر دے گا نافرمان بیوی کو بھی اللہ نیک کر دے گا اس سے اولاد دے تیری بیوی کو تیرے بال کو تیرے واسطے راحت دے سکون والا بنا دے گا حضرات نکاح کیڑا کام ہے نکاح نصف ایمان نکاح نصف دین ہے کیا ایسے طرح ہو رہا ہے آمینہ
دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کا المرأۃ لأربع لمالها ولحسنها ولمالها ولجمالها ولدينها فعليك فاظفر بذات الدين تربت يديك. آمینہ دلال نے فرمایا کائنات دے لوگوں جس عورت نال نکاح کرنا ہے انہاں لئی اربعین چار چیزاں دیکھ لو. کنیاں چیزاں؟ جس عورت نال نکاح کرنا ہے لمالھا ولحسبھا اودے مالدار ہون نو دیکھ لو. مالدار ہوندے بہت سی نے باپ کہم کیتے نے یعنی کہ کوئی ایسے گھر دی بچی نہ ہوے جنہاں دا جناب کھانا پینا اور معاشرت یہ جناب حرام کاری کے اوپر نہ ہوئے سود کاری کے اوپر نہ ہوئے. کل بڑی پیاری بات ڈاکٹر اسرار صاحب سارے کہہ رحمۃ اللہ تنظیم الاسلامیہ کے سربراہ بہت بڑے مفکر اور محدث بڑی پیاری بات میں میرے کو سن رہے تھے. وہ کہنے لگے آج جس ظالمہ نے اس نظام نو ساڑھے اوپر اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جڑا وہ بھی سود تو مبرہ نہیں کی بڑی ہے وجہ یہ وجہ بڑی کہ صحابہ کمزور نہیں تھے بیکار بے وارث نہیں تھی سب کچھ انہوں نے بول موجود تھی لیکن انہوں نے جو نبی نال اپنا لڑ لگے نبی نو اپنا رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سمجھ لیا سب کچھ قربان کر دیتا سب کو لٹا دیتا کہ اے دنیا دا مال اے دنیا دی عزت و زینت اے دنیا دے جلال دنیا دی جناب اے جناب دنیا دی رنگینیاں یہ سب کچھ نہیں ہے یہ تو سب عارضی ہے. اگر حقیقت دے اندر کام آئے گی اللہ رسول دی دوستی کام آئے گی. لیکن جو اسلام قبول کر لیا پھر انہوں نے سمجھ لیا نبی دے نال رات دن نبی دے نال صبح شام نبی دے نال لیل و نہار نبی دے نال پتھر کھا رہے نے گالیاں کھا رہے نے مارا کھا رہے نے عزیزاں دیتیاں کھا رہی نے. تو عزیزاں دے والے کو جملے تے جناب ہدیہ کرنا چاہنا اے سب کچھ انہاں دے کول بھی موجود سی. ہر بندہ چاہتا ہے اے پیٹ جڑا ہے جناب دے اندر روٹی آ جائے اے لباس اے جسم نوں لباس دی ضرورت ہے پیٹ نو خوراک کی ضرورت ہے. حضرات دنیا دیا فرمانیاں اللہ نے انسان واسطے بنائیاں نے ہر بندے دے دل دی جان دے نوں ملدا ہے. حضرات ملنیاں چاہیدیاں نے اللہ کولوں منگو لیکن اس انداز دے اندر اللہ سب کچھ دین تے قادر ہے. اللہ میری اوقات نہیں جو اپنی قدرت نال میرے عطا کر دے. صحابہ یہ منگے جدوں یہ منگیا خیالات انہاں دے بھی سی چاہتا انہاں دیاں بھی سی تمنا انہاں دیاں بھی سی آرزو انہاں دیاں بھی سی. اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے قربان کر دیتا ہے. حضرات کا مقدم غور کرنا ہے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِدِينِهَا فَعَلَيْكَ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدَّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. پہلی بات ادھا مال دیکھ لو حسب و نسب دیکھ لو عورت کا حسن دیکھ لو. چھوٹا آقا نے فرمایا دیندارانو دیکھ لو فاظفر دیندارانو زیادہ اہمیت دینی ہے دیندارانو پیار کرنا ہے دیندارانو محبت کرنی ہے. حضرات کو غور کرنا ہے آج فتنے کیوں نہیں آج جناب تیرے میرے معاشرے کے اندر ہر طرف رسوائی نظر آ رہی ہے ذلت جناب نظر آ رہی ہے تنگ دستیاں لاچاریاں نظر آ رہی ہیں بیماریاں نظر آ رہی ہیں فتنے نظر آ رہے ہیں. آؤ ذرا غور کر لینا یہ معاملے کیوں بن گئے. حضرات میں بھی اس کام کے اوپر کچھ عرصے تو کیا جناب دو ملانا آمینہ دلال فرماندے نے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر دو مسلمانوں کو ملا دیتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے. مسلمان ملاوندا ہے تے شیطان بولو مسلمان ملاوندا ہے تے شیطان یہ توڑ کے راضی ہوتا ہے اللہ ملا کے راضی ہوتا ہے. اللہ پاک نے جوڑے بنائے نے اپنے بندیاں نے ہر مخلوق کے اللہ نے جوڑے بنائے اور سب تو اعلیٰ جوڑا ہے وہ مسلمان کے ایمان والا جوڑا ہے. یہ کیوں فتنے برپا ہوئے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینداروں کو اہمیت دینی ہے، دینداروں کے رشتے جوڑنے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دیندار رشتہ بیٹی واسطے دیندار بیٹے کا رشتہ آ گیا ہے، حضرات تواڈے بیٹے واسطے دیندار عورت کا رشتہ آ گیا ہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضفر دیندار کو اہمیت دینی ہے، دیندار لڑکی کو اہمیت دینی ہے، دیندار لڑکے کو اہمیت دینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دیندار رشتے کو ٹھکرا دیتا تو زمین پہ بہت بڑا فتنہ برپا ہوتا ہے. میں آج حافظ عبد المنان راشد صاحب کے حافظہ اللہ تعالی بہت بڑے مصنف ابن کثیر لکھنے والے بڑی پیاری بہترین انداز میں مفہوم کرنے والے انہوں نے کتاب خوشبو خطابت کے اندر میں پڑھ رہا تھی. انہوں نے کہ سعودیہ کے اندر ایک میرے دوست تھی، ایک عربی میرے دوست بڑے پیارے بڑے محبت کے بڑے نیک آدمی کہتے ہیں انہوں نے کون ایک دفعہ گیا انہوں نے کول جا کے میں بیٹھ گیا تے بات شروع ہوئی رشتیاں دے حوالے نال. دین دار لوگ جڑے نے اے دنیا دار بن گئے نے، لوگ جڑے نے دینداراں نوں اہمیت نہیں دیندے بلکہ مال پیسہ روپیہ چاہو جلال فیکٹریاں تے جناب کاروبار بڑے جناب اس طرح جناب لڑکی دی جان ہوئے اس طرح کاروبار ہوئے. کہنے لگے عبد المنان سے حافظ اللہ کہنے لگے اے عربی جڑے جناب بہت بڑے دین دے عالم نے انہاں دی اکھاں دے اندر سے آ جاندے نے اور آپ فرماتے نے ان انت موظف. کہنے لگے اے عبد المنان جی لوگاں دی حالت ہے یار کسی دا بیٹا دیکھ واسطے بیٹے والے کسی دی بیٹی والے کسی دا بیٹا دیکھ جاندے نے کی کہندے نے کیا تہاڈا بیٹا کوئی ملازمت کردا ہے، کیا کوئی سرکاری ملازم ہے، کیا کوئی جناب بڑی فیکٹری دے اندر انجینئر یا کوئی بڑا جناب کاروبار کرنے والا ہے. اس طرح کے سوال کرتے ہیں عبد المنان جی اس طرح نہیں کرتے لا یسالون الان تتصلی. آج کوئی بھی ایویں نہیں پوچھتا بیٹی والا کیا کوئی تہاڈا بیٹا نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں پڑھنے والا. یہ پوچھا جاتا ہے کیا یہ ملازمت کرنے والا ہے، کیا یہ بہت بڑا افسر ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا انت تصلی کیا نماز پڑھنے والا ہے. حضرات آؤ میں دسنا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں اگر چاہتے ہو زمین تے امن کیا ہو جائے اس زمین تے اس دھرتی دے اوپر اللہ کے رسول کا جڑا قانون جڑے حکم نے انہاں نوں نافذ کر دو اللہ تعالی برکت ایمان والی زندگی عطا کر دے گا. آقا نے فرمایا دینداروں کو اہمیت دو، پہچان کرو، رشتہ داری کو یہ بتاؤ. لیکن اگر رشتہ داری کے اندر دینداری نہیں ہے ایسے رشتہ داری کا بھی کوئی فائدہ. دینداری کو دیکھو امام کائنات نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هو هواه تبعا لما جئت به. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی خواہشات نو اپنی تمنا اپنی چاہتاں نو دین دے اوپر ترجیح دے دیندا ہے آقا فرماتے او بندہ اللہ دے ہاں مومن تے مسلمان نہیں. جڑا مطلب دینداری دے اوپر دنیا کو ترجیح دیندا اپنی خواہشاں. حضرات آؤ میں دسنا چاہنا نبی دے حکم دی نافرمانی وہ کیے جو الى ذلت و سواد دنیا دے اوپر آقا فرماندے نے کہ تسی ذلت اور رسوائی دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اگر چاہتے ہو کہ تہاڈی ایسی زندگی ہے یہ سکون والی اطمینان والی راحت والی اور ایمان دے اسلام والی بن جائے اللہ رسول دے حکم دے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے رسول دے حکم کرنا میرے اور تہاڈے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں کہ اللہ نے سانو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے اسی اللہ دی مننی ہے اور رسول دی مننی ہے. حضرات اگر سے کوئی نافرمانی کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے فوراً اپنے آپ کو عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے دربار کے اندر معافی دے کلمات کے نال پیش کر دو. میرا اللہ دین کی سمجھ بھی عطا کر دے گا اور گناہوں کو میرا اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ الرحمن. ایسے موضوع کے تحت فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ تو بد نصیب جنہاں نے تذکرہ قرآن کے حدیث کے اندر موجود ہے وہ بیان کریں گے. اور